السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ اچھا، یہ جو دعائیں ہم مانگتے ہیں نا، یہ کوئی روٹین کی چیز نہیں ہے کہ ہمارے زبانوں پہ اٹکی پڑی ہے، اور جب بھی ہم بات شروع کرتے ہیں، جیسے بچے مذاق کرتے ہیں نا، کہتے ہیں ماما آپ کوئی بات شروع کرتی ہے تو کہتے ہیں نحمدہ ونصلی علیہ۔ تو میں ان سے یہ کہتی ہوں کہ دیکھو، میں یہ سوچتی ہوں کہ سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک کہنے کی بات ہے جو انسان بغیر سوچے سمجھے کہہ دے۔ نہیں، یہ بہت بڑی بڑی دعائیں ہیں جو ہم مانگتے ہیں، یہ بہت بڑی تعریف ہے جو ہم کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنا، اللہ کی تعریف کرنا، پھر اس کے بعد بات شروع کر کے دعا کرنا، اپنی عاجزی کو ظاہر کرنا، اللہ تعالیٰ سے دین میں گہری سمجھ مانگنا، علم میں اضافہ مانگنا، یہ بہت بڑی چیزیں ہیں۔ ان کو مانگے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے نا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس وقت علم کے ساتھ اور دعا کے ساتھ ہم سیدھے راستے کو دیکھ سکتے ہیں اور اس پر پورے اطمینان کے ساتھ، پوری تسلی کے ساتھ چل سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہم یہ اللہ تعالیٰ سے بھی دعا بھی کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غلطی اور کوتاہی کو معاف بھی کریں اور ہماری غلطی ہم کو دکھائیں۔ جو ہم یہ کہتے ہیں نا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہ تعالیٰ جو حق بات ہے وہ حق کر کے ہم کو دکھائیں اور ہمیں توفیق دیں کہ ہم اس کا اتباع کریں، اس کو فالو کریں۔ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اور اللہ تعالیٰ باطل ہم کو باطل ہی کر کے دکھائیں اور ہمیں توفیق دیں کہ ہم اس سے بچیں۔ تو جب آپ دعا کرتے ہیں نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نہیں کرتے کہ آپ کی دعا سن لی پر مانی کوئی نہیں۔ آپ کو یہ ایمان ہونا چاہیے کہ جس وقت آپ نے دل سے دعا مانگی، حاضر دل کے ساتھ کانشیسلی دعا مانگی، تو دعا مان لی گئی، لکھ لی گئی، دے دی گئی۔ بس یہ ہمارا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کر دیا، یہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا نا، وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے کہیے کہ میں قریب ہوں، میں سب دعا پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں۔ بس ان کو چاہیے کہ وہ کیا کریں، وہ میری بات مانیں، مجھ پر ایمان لائیں، تاکہ ان کو رشد و ہدایت ملے۔ تو ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری ہر دعا کو سنتا ہے، ہماری ہر پکار کو سنتا ہے، اور پھر سن کے مان بھی جاتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ وہ کسی کو دھتکارتا نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ شخص تو مجھے اچھا ہی نہیں لگتا، اس کی دعا میں نے نہیں سننی۔ ایسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں کرتے۔ یہ مخلوق کی کمزوریاں ہیں کہ ایک دفعہ کوئی برا لگ گیا، کسی کی کوئی بری بات لگ گئی، اب وہ اچھی بات بھی کرے گا، ہم کہیں گے نہیں جی اس کی طرف تو دیکھنا ہی کوئی نہیں، یہ تو ہمیں اچھا ہی نہیں لگتا۔ یہ سچ بات بھی کرے گا، ہم نے اس کی بات نہیں ماننی، ہمیں نہیں دل کرتا اس کی طرف دیکھنے کو۔ یہ مخلوق کی کمزوریاں ہیں۔ دل چھوٹے ہیں، حوصلہ ہی نہیں ہے کہ وہ معاف کر سکیں کسی کو اور کسی کی اچھی بات کو سن سکیں یا کسی کی بات کو پوری طرح سمجھ سکیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان لیس کمثلہ شیء، اللہ کی تو شان ہی نرالی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو 40 سال تک وہ گناہ کرتا رہا تھا بندہ، اور اس نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آپ کو یاد ہے نا، کہ جب بارش نہیں ہو رہی تھی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ جس جماعت کے ساتھ تم کھڑے ہو اس میں ایک بندہ جو 40 سال سے گناہ کر رہا ہے وہ نکل جائے گا تو بارش ہو جائے گی، یعنی اس کے گناہوں کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے، تم اس کو وہ نکل جائے تو ٹھیک ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے اعلان کر دیا کہ بھئی نکل جاؤ، کیونکہ اگر آپ نکلو گے نہیں تو پھر ہم بارش نہیں ہوگی، دعا نہیں قبول ہوگی۔ اور اس نے ادھر کھڑے کھڑے معافی مانگ لی اور بارش شروع ہو گئی۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ تو بندہ تو کوئی نکلا ہی کوئی نہیں، تو بارش ہوگی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اس نے معافی مانگ لی۔
تو انہوں نے کہا مجھے نام اس کا بتا دیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ 40 سال تک وہ گناہ کرتا رہا, کسی کو نام نہیں بتایا, تو اب جب اس نے توبہ کر لیا تو نام بتا دیں گے. نہیں, یہ اللہ کی شان ہے. سچی میں سوچتی ہوں مجھے اتنی امید لگ جاتی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہ یا اللہ, اور کتنا پیار آتا ہے اپنے رب کے اوپر کہ اللہ آپ کی شان کیا ہے. ما قدر اللہ حق قدری, ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان اور اس کی قدرت کو سمجھا ہی نہیں ہے. اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ ہم نے اس کی شان کو پہچانے. اگر ہم اس کی شان کو پہچان جائیں تو پھر ہمارا ایمان ایسا بڑا ہو جائے اور ہمیں کوئی مایوسی نہ لگے, کوئی ڈپریشن نہ لگے, کوئی ہمارے دل کو دھچکا نہ لگے. ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ایسی امید لگائیں کہ دنیا کے بڑی سے بڑی چیز ہمارے آگے ہیچ ہو جائے, ہم اس کو کچھ سمجھیں ہی نہ. ہم کہیں ہمارا رب اتنا شان والا ہے, اس کی مدد تو غیب سے آتی ہے, اس کے لیے تو وسائل کی ضرورت بھی کوئی نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کن کہے تو فیکون ہو جاتا ہے وہ کام. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان ہے میری پیاری بہنوں, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب ہم کوئی دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں اور پھر ہمیں سیدھا راستہ دکھاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو کانشیسلی دعا مانگیں, ہمبلنس کے ساتھ مانگیں, اللہ تعالیٰ کی تعریف کر کے, اللہ تعالیٰ کے ناموں کو وسیلہ بنا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگیں, اور پھر پکا یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی ہے. اسی لیے تو دل کو اطمینان ہوتا ہے کہ جب آپ قرآن سے, اس کے پڑھنے پڑھانے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ راستے دکھا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جو ہمارے راستے میں جدوجہد کرتا ہے ہم اس کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ یقین اور اطمینان ہے الحمدللہ کہ ہم قرآن اور حدیث کو پڑھتے رہتے ہیں اور ہمیں راستے نظر آتے رہتے ہیں. اچھا, اب جو ہے نا 12 ربیع الاول کی بات. ربیع الاول آ گیا نا, مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹ موسٹ لو ہوتا نا, یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے بعد ہماری جو محبتیں ہیں نا وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی ہیں. یعنی ان کا نام آئے تو بس بات ختم. ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمارے اپنے نفسوں سے زیادہ ہم سے محبت کرنے والے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا قرآن پاک میں, یعنی اتنی انہوں نے ہمارے لیے دعائیں کیں, اتنی زیادہ مشقت والی زندگی گزاری, تو پھر یہ ان کا حق بنتا ہے کہ ہم ان سے اتنی محبت کریں, اور ساری انسانیت سے بڑھ کر ان کی شان ہے. ٹھیک ہے نا. اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ایمان ہے, ہمارا یہ ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر وہ بات بتا دی جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی تھی. ہر اس بات سے روک دیا جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی تھی. ان کی اسوہ حسنہ کمپلیٹ ہے, ہم کو ادھر سے کمپلیٹ گائیڈنس ملتی ہے. یعنی اس میں نہ کوئی ایڈیشن کرنے کی اجازت ہے ہمیں, نہ اس میں کچھ سبٹریکشن کرنے کی, نہ ہم اس میں سے کچھ نکال سکتے ہیں, نہ ہم اس میں کچھ ڈال سکتے ہیں. جب لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کوئی بات کرتے ہیں تو جو لوگ علم والے نہیں ہوتے, جو عوام ہوتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دین کا حصہ ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جاتا ہے تو عوام جو ہوتی ہے ان کے دل ان کی محبت سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں, تو وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. لہٰذا جو عالم ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, جو برے, یعنی عالم ایسے ہوتے ہیں جن کو اپنی شہرت کی فکر ہوتی ہے, اپنے ارد گرد مجمع جمع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. وہ خود تو ان میں کوئی صلاحیت نہیں ہوتی ایسی, لیکن وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر لوگوں کے جذبات کو کیش کراتے ہیں, اور پھر یعنی ظاہر ہے لوگ انہی کے پاس جائیں گے نا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جذبات کے ساتھ نام لیں گے. اب یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہم دنیا میں کسی اور سے, اللہ کے بعد کسی اور سے محبت نہیں کرتے الحمدللہ. لیکن اس کے ساتھ ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک بات دین کی سمجھا گئے ہیں, پلس ہمیں خوشی اور غمی کے آداب سکھا گئے ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے, غمی اور خوشی کے آداب سکھا گئے ہیں. ٹھیک ہے نا. مومن کی تو ساری زندگی عبادت ہوتی ہے,
تو انہوں نے یہ تو ضرور بتانا تھا. ایسا تو نہیں کہ وہ چھوڑ جاتے کہ بھی دیکھو خوشی کے میں تمہیں نہیں بتاتا، خوشی میں تم جو مرضی آئے کرو. اب وہ کوئی عالم ہے، انہوں نے ٹی وی پہ یہ کہا کہ دیکھیں کہ قرآن پاک میں آتا ہے، یہ آیت آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیوں نہ ہم خوشیاں منائیں. فَبِذَلِكَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. یعنی یہ آیت تو قرآن کے بارے میں نازل ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کے ساتھ چاہیے کہ یہ خوشیاں منائیں. ہوا قرآن خیر مما یجمعون، ان سب چیزوں سے بہتر ہے جن کو وہ جمع کر رہے ہیں. انہوں نے اس آیت کو اٹھا کے اس چیز پہ لگا دیا کہ عید میلاد النبی ہم نے منانا ہے، ہم نے خوشیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیوں نہیں منانی. یعنی جب آپ تفسیر ہی کو غلط کر رہے ہیں نا، تو پھر ظاہر ہے آپ لوگوں کو کچھ بھی کہیں گے، آیت قرآن کی کوٹ کریں تو لوگ تو کہیں گے کہ یہ آیت ہے قرآن کی، لیکن آپ کس کانٹیکس میں کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کانٹیکس کو بھی واضح کر دیا. ٹھیک ہے نا. اور وہ جو کہہ رہے ہیں نا، وہ اما بنعمت ربک فحدث، اور اللہ کی نعمتوں کو بیان کرو. یعنی تو آپ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نعمت سمجھتے ہیں؟ بالکل ہم سمجھتے ہیں. سب سے بہترین نعمت، دل خوش کر دینے والی. ہماری زندگی کا سرمایہ یہ خوشی ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے. لیکن خوشی کے اظہار کا طریقہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سکھا کے گئے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ تو اتنی کامن سینس کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی سکھایا ہے. جیسے کوئی فوتگی ہو جاتی تھی تو کیا کرتی تھی عورتیں؟ منہ پیٹنے لگ جاتی تھی، کپڑے پھاڑنے لگ جاتی تھی، بین کرتی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے احادیث ہیں کہ یہ کام بالکل نہیں کر سکتے. اسی وجہ سے عورتوں کو پہل قبرستان میں جانے سے منع کیا گیا تھا کہ یہ جا کے تو یہ اس طرح کے کام کرتی ہیں جو جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. تو غمی کے آداب کیا بتائے؟ آپ کھانا بھیجیں اس کے گھر جس کے گھر فوتگی ہو گئی ہے. یہ جو بھی چیزیں تھیں نا سب بتا گئے، سب آداب بتا گئے غم کے، اور خوشی کے آداب بھی بتا گئے. ٹھیک ہے نا. اب چلیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال زندہ رہے. ٹھیک ہے نا. اب ہر سال میں آتا تھا نا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا؟ آتا ہوگا کہ نہیں آتا ہوگا میری پیاری بہنوں؟ آتا تھا. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوشی کو منانا ہوتا، اور بے شک کہ صحابہ سب سے زیادہ اس چیز کو ڈیزرو کرتے تھے کہ وہ اس چیز کو سیلیبریٹ کرتے، کیونکہ وہ اپنے سینے پر تیر کھاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کے. ہماری محبتیں جو ہے نا میری پیاری بہنوں، ہماری محبتیں ایسی ہو گئی ہیں جیسے ویلنٹائنس ڈے پر ایک پھول ایک انگوٹھی دے دی بیوی کو، اور پھر ایکسپیکٹ کیا کہ ناؤ ڈونٹ ایکسپیکٹ اینی تھنگ دا ہول ایئر فرام می. اور یا پھر ٹیچرز ڈے منا لیا تو ان کو تھینک یو کارڈ دے دیا، یا مدرز ڈے منا لیا، ان کو ایک دن آ کے کہہ دیا، اور باقی بھول بھال اور تمیز ہے یا نہیں ہے ماں کے ساتھ کرے وہ کوئی پتہ نہیں پورے سال. تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ برتھ ڈیز اور یہ ساری سیلیبریشن ایک ایک دن کی، یہ نان مسلمس کا طریقہ ہے. ہم جس چیز کو سیلیبریٹ کرتے ہیں ہم پورا سال سیلیبریٹ کرتے ہیں، پوری زندگی سیلیبریٹ کرتے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سیلیبریٹ کرنے کا اگر کوئی حق تھا سب سے بڑا تو وہ صحابہ کرام کو تھا. وہ ان کو دیکھتے تھے، ان کے چہرے کو دیکھ کر ان کا دن جو ہے وہ روشن ہو جاتا تھا. وہ خوشیاں منانے والے تو وہ سب سے بڑے تھے. وہ آگے 100 سال تک صحابہ زندہ رہے، لیکن انہوں نے ایک دن بھی ایسا نہیں کہا کہ چلو بھی 12 ربیع الاول آ گئی ہے، جلوس نکالو، بتیاں جلاؤ. سارے وسائل کو یعنی ایک قسم کا مس یوز کرتے ہیں. میں یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ یہ سوچیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آ جائیں، آپ نے جلائی ہو بتیاں، عورتوں نے کیے ہوئے فل میک اپ، ٹیکے لگائے ہوئے ہیں، پھولوں کی بہار آئی ہوئی ہے، اور آدھے ننگے سروں کے ساتھ خوب تیار ہو کے ٹی وی پہ بیٹھی ہوئی ہیں، ساری دنیا کے آدمی ان کو دیکھ رہے ہیں اور وہ نعت پڑھ رہی ہیں. آدمی ہیں وہ لاؤڈ سپیکر پہ چیخ چیخ کر درود پڑھے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ آس پاس کوئی بیمار ہے، کوئی کسی کو ہاری ہے، کسی کو پریشانی ہے. یہ پیسے جو ہم ادھر لگا رہے ہیں، یہ 1000 مسلمانوں کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے اس بات سے کہ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دو، کسی کی مدد کر دو، کسی کا گھر بنا دو ان پیسوں کے ساتھ. مسلمان امت جو ہے وہ اس وقت کس قدر مشکل میں ہے.
یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسائل کو ضائع نہیں کرتے تھے، وسائل کو استعمال کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی چیز کو. وہ تو کہتے تھے کہ دریا کے کنارے پہ بھی بیٹھے ہوئے ہو تو پانی نہ ضائع کرو. یہاں پر میری پیاری بہنوں کسی نے بتایا ہے کہ پاکستان میں وہ سب لوگوں سے زبردستی پیسہ جمع کرتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے لیتے ہیں تو لوگ مجبور ہو جاتے ہیں، وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کہاں سے لائیں. تو بہن بھائیوں نے سب نے پیسے ڈالے. تو ایک بھائی بہت غریب تھا تو پیسے نہیں ڈال سکا، تو اس نے قرضہ لے کے، جو اتنا کمر ٹوٹی ہوئی اس کی، تو اس نے قرضہ لے کے دیا. تو سارے بہن بھائیوں نے کہا کہ شکر ہے کہ تم نے کیا ہے، ورنہ تو ہماری ناک ہی کٹ جاتی. یعنی انہوں نے بتیاں جلانی ہیں، دن رات چراغاں کرنا ہے، اور یہ سارے جو جلوس نکالنے ہیں اور ان پہ جو پیسہ لگنا ہے وہ غریب سے زبردستی نکال کے. اللہ تعالیٰ نے تو زکوٰۃ میں بھی کہا ہے کہ غریب کے اوپر زکوٰۃ نہیں لگتی، اور اس سے اگر کسی سے زکوٰۃ لیتے ہو تو ان کا بہترین مال میں سے نہ لو، نارمل اس میں سے لو. یعنی اللہ کا دین کیا ہے، ہم نے اس کو کیا بنا دیا ہے. اور اب یہ ہے کہ جو یہ کام نہیں کرے گا تو وہ گناہ گار، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہی نہیں کرتا. اور ایک ہوا سا بنا دیا، جو یہ کہے کہ یہ سیلیبریشن نہیں ہوگی وہ یا تو وہابی ہے یا گستاخ رسول ہے یا یہ ہے. یہ ایسے خوفناک ٹائٹل رکھے ہوئے ہیں کہ جیسے ہی آپ اپنے منہ سے کچھ نکالیں گے آپ کو وہ ٹائٹل لگ جائے گا، اور آپ بس گئے، ڈوب گئے. آپ کا اب کوئی لینا دینا نہیں ہے. اب آپ اس مسلمانوں کی کیٹیگری میں سے ہی خارج ہو جائیں گے، کیونکہ آپ محبت ہی نہیں کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب یہ دیکھیں کہ سچی محبت کیا ہوتی ہے. سچی محبت یہ ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من احب سنتی فقد احبنی. سبحان اللہ، صدقے جائیں اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ ہر بات کو بتا گئے کہ اصل میں مجھ سے محبت کون کرتا ہے؟ جو میری سنت کو فالو کرتا ہے. بتائیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یا صحابہ کا طریقہ ہے؟ یعنی ہم اپنی محبت کو رکھیں نا پلڑے میں اور کہیں کہ ہم محبت کرتے ہیں، دعائیں ہم کوئی نہیں پڑھتے، ایکسٹرا نوافل ہم کوئی نہیں پڑھتے، سنتیں ہم فالو نہیں کرتے، سونے جانے کے آداب ہم کو کوئی نہیں پتہ، لوگوں سے معاملہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے وہ ہم کو نہیں پتہ. لیکن ایک دن ہم نے چیخ چیخ کے کہنا ہے اور نعتیں زور زور سے پڑھنی ہے، اور چاہے کہ نماز کا وقت جا رہا ہو، جلوس ٹائم پر نکل جائے. یعنی اور کتنے وسائل جو ہیں وہ آپ مس یوز کر رہے ہیں، ان سب وسائل کو آپ نے سیو کرنا تھا. لیکن چونکہ آپ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لگایا ہے تو اب لوگ منہ نہیں کھولیں گے، کیونکہ ان کو ڈر لگے گا کہ اگر ہم کچھ بھی کہیں گے تو یہ ہمارے اوپر وہ ٹھپا لگا دیں گے، جس کی وجہ سے ہم ایک قسم کے بے دین تصور ہوں گے، یا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے. الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیے بغیر ہماری زندگی نہیں گزر سکتی، کوئی دن ہمارا ان کی محبت کے بغیر نہیں گزر سکتا. ہم تو ان کے اتنے احسان مند ہیں کہ ایک ایک نماز میں جو کچھ ہم پڑھتے ہیں سارا کا سارا ثواب اور اجر ان کو پہنچتا ہے. ہم صبح اٹھ کے آنکھ کھول کے سب سے پہلی جو دعا پڑھتے ہیں وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائی ہوئی ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ جو کوئی نیکی کو شروع کرے گا اس کا اجر، اپنا اجر بھی ملے گا، اور جو اس کو فالو کرے گا وہ سب کا سب اجر اس کو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے. تو سبحان اللہ کہ ہمارا تو ایک ایک عمل، جو بھی نیکی ہم کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پسند کے کام کرتے ہیں، جو ہم برائیوں سے رکتے ہیں، ان سب کا اجر اور ثواب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتا ہے. اور ہمارا ہم تو ایک ایک سانس کے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا احسان کے نیچے دبے ہوئے ہیں، جو انہوں نے اتنی محنت اور اتنی مشقت والی زندگی گزاری ہے. تو میری پیاری بہنوں، چلیں آپ یہ اپنے سے وعدہ کر لیں، ہم چھوڑ دیں کہ ٹسل چل رہی ہے کہ منائیں کہ نہ منائیں، جسٹ فورگیٹ اباؤٹ دیٹ. آپ لوگوں سے بتانا شروع کر دیں. ان دنوں میں آپ کو بہت ربیع الاول کی خوشی ہے، الحمدللہ ہم سب کو خوشی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے. اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف بھیجے. تو ہم کیا کرتے ہیں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے اپنی زندگی میں کچھ سنتیں ڈال لیں. ٹھیک ہے نا؟ آپ ایسا کریں کہ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کو شو کرنا ہے. اب ہم کیسے کریں؟ میں کہتی ہوں کم از کم یہ تو ہونا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کریں. ایک دفعہ صحابہ جو تھے وہ کسی وادی میں سے گزر رہے تھے تو انہوں نے اونچا اونچا پڑھنا شروع کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر زور سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا مت کرو کہ جس کی تسبیح کر رہے ہو اللہ سن لیتا ہے، ہلکی آواز بھی سن لیتا ہے، یعنی ان کی حدیث کا مفہوم تھا. تو چیخ چیخ کے نعتیں پڑھنا، اور اب تو میوزک نہیں لگاتے کہ چلیں جی میوزک کے لیے کہیں گے یہ سارے کہ میوزک لگتا ہے تو وہ منہ سے میوزک کو بجا لیتے ہیں. پیچھے بالکل میوزک جیسا ہی منہ کی آوازیں ہوتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو منہ کی آوازیں ہیں نا، تو اب آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. تو یعنی ڈفرینٹ طریقے نکال لیے نا. جب دین سے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹتے ہیں نا تو پھر بہت ساری چیزیں ایڈ ہو جاتی ہیں. اور میں نے پچھلی دفعہ کسی نے بھیجا تھا استغفر اللہ کہ کوئی مولوی صاحب جو ہے بڑا سا کیک کاٹ رہے تھے اور کہتے ہیں ہیپی برتھ ڈے ٹو یو یا رسول اللہ. سبحان اللہ، دیکھ کے میرا دل ہی ہل گیا. میں نے کہا یا اللہ، یہ ہوتی ہے نا کہ آپ جب بدعہ میں پڑھتے ہیں نا تو آپ کا پیر پھسلتا ہے، تو پھر وہ نان مسلمز کا طریقہ لے کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا کہ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. یعنی تو میں یہ کہتی ہوں کہ چلیں ہم جو ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ان سے اپنی وفا کو شو کرنے کے لیے ہم سنتوں کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ کچھ نہیں تو صبح شام کی دعائیں پڑھنا شروع کر دیں، سونے سے پہلے کے اذکار کرنے شروع کر دیں، اور جتنی آپ نیکیاں کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرتے ہوئے انشاءاللہ باذن اللہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوشی ہوں گی. آپ یہ ایک امیجن کر لیا کریں، جب بھی آپ کوئی چیز کرنے لگتے ہیں نا تو امیجن کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہوتے تو وہ کیا کرتے، وہ خوش ہوتے یا وہ اس چیز پر افسوس کرتے. اب آپ دیکھیں کہ اگر اتنی بجلی لگا رہے ہیں اور اتنا شور شرابہ ڈال رہے ہیں، اور آپ سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو کیا کرتے. ٹھیک ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کے فائدے کو اس کی صحیح جگہ پر رکھتے تھے اور لگاتے تھے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی وہ کہیں پر بھی کسی چیز کو ضائع نہیں ہونے دیتے تھے اور نہ ضائع کرنے کی اجازت دیتے تھے. اور اس چیز کو کس کے لیے استعمال کرنا ہے؟ یعنی بہتری کے لیے، فلاح و بہبود کے لیے استعمال کریں. اب لوگ کہیں گے ہم اکثر اس بیشتر صدقہ کرتے رہتے ہیں، آپ نے اسی دن کے لیے یہ کہنا ہے. میں کہتی ہوں کہ اس دن کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر خوب درود بھیجیں. اور اگر خوشی منانی ہی ہے آپ نے تو اس طرح منائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کو شروع کر دیں پڑھنا، لیکچرز سننا شروع کر دیں کہ چلیں اس ربیع الاول میں میں نے سیرہ سننی شروع کی، اگلے ربیع الاول تک میری سیرہ پوری کمپلیٹ ہو جائے گی. کیونکہ ہم نے زندگی میں پوری کی پوری اول سے لے کے آخر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کوئی نہیں پڑھا ہوا موسٹلی. یعنی میں ان لوگوں کی بات نہیں کری جو 5 اور 10% ہے، 80% 90% لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پوری زندگی میں ایک واقعہ یہ سنا تھا کہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے تو ایک بندہ آیا، اس نے تلوار سونت لی اور اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ، اور وہ کانپ گیا اور اس کی تلوار گر گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھا لی اور فرمایا تمہیں مجھ سے کون بچا سکے گا؟ تو اس نے کہا آپ بہت عزت والے ہیں اور آپ بہت رحم دل ہیں تو آپ مجھے بخش. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ زندگی کے بچپن کے واقعے، کچھ اور واقعات، دیٹس اٹ. اس کے علاوہ ہم نے کتابوں میں کچھ بھی نہیں پڑھا. تو یہ تو پزل ہے نا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کس موقع پر، کیونکہ جیسے آپ سیرہ پڑھتے ہیں نا آپ کو پتہ چلتا جاتا ہے اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اس وقت یہ سچویشن تھی تو یہ آیت نازل ہوئی، یہ سچویشن تھی تو یہ والی سورہ آئی. تو آپ کو ایک فائدہ نہیں ہوتا، آپ کو بہت سارے فائدے ہو جاتے ہیں. آپ کو سنت کا پتہ چل جاتا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا طریقہ پتہ چل جاتا ہے، آپ کو زندگی میں اٹھنے بیٹھنے کے، کھانے پینے کے، سونے جاگنے کے آداب پتہ چل جاتے ہیں. آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس چیز پر ناراض ہو جاتے ہیں، کس چیز سے خوش ہو جاتے ہیں.
اور یہ کہ صحابہ نے کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو فوراً کے فوراً ایبزارب کیا. ایسا نہیں تھا کہ وہ کہتے تھے کہ جی یا رسول اللہ ہم ذرا سوچیں گے, آئی نیڈ ٹو ریسرچ. جیسے اب تو ہمارا ایمان اس طرح ہو گیا ہے نعوذ باللہ کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ریسرچ کرنے دیں, ہمیں دیکھنے دیں اس کا کوئی فائدہ ہے کہ نہیں, اور فائدے دیکھتے ہیں اور پھر اس چیز کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. صحابہ تو ادھر سنتے تھے, ادھر ایمان لاتے تھے, ادھر عمل کر دیتے تھے. تو میں یہ کہتی ہوں کہ آپ صرف یہ سوچ لیں کہ صحابہ کیسے خوشی مناتے تھے. صحابہ کے پاس دولتیں بھی آئی تھیں, ایسا نہیں آپ کہہ سکتے کہ ان کے پاس دولت نہیں تھی کہ وہ خوشیاں کیسے مناتے. نہیں, الحمدللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک تو کافی سلطنت پھیل گئی تھی اور بہت زیادہ مال غنیمت بھی ہوتا تھا, اور یعنی ٹیکسز بھی بہت آتے تھے. تو اگر ان کو یہ, کیونکہ وہ سب سے زیادہ ڈیزرو کرتے تھے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سیلیبریٹ کریں, اور ان کو زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو پتہ تھا, لیکن انہوں نے کبھی بھی اس طرح نہیں کیا. تو اصل بات یہ ہے کہ من احب سنتی فقد احبنی, جو میری سنت سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا. اگر ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو ہم زندگی کے ایک ایک لمحے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کرنا شروع کر دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوں گے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی بہت خوش ہوں گے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی ہم سرخرو ہو جائیں گے کہ یا رسول اللہ ہم نے پوری کوشش کی تھی کہ آپ کی سنت کو فالو کریں. بس اتنی سی بات ہے. اب یہ جو بات ہوتی ہے نا کہ یہ ٹسل کے بھی آپ نہ منائیں اور ہم منائیں گے, سچی اور حق بات بتا دی اور سامنے رکھ دی, اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو منا رہے ہیں نا وہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرما, اور ہم اپنی زندگی میں صبح سے لے کے رات سونے تک ان سنتوں پر عمل کریں. تہجد بھی پڑھیں, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے پاؤں سوج جاتے تھے, لیکن تلاوت اتنی لمبی ہوتی تھی. تلاوت کیسے آپ کی لمبی ہو سکتی ہے جب تک کہ آپ اس کو حفظ نہ کریں, یا پھر آپ کو قرآن پڑھنے کی عادت نہ ہو, قرآن میں روانی نہ ہو. تو جیسے جیسے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کریں گے ویسے ویسے آپ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتے جائیں گے, اور آپ کا قرآن سے تعلق بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گا. میری بہنوں, باتیں بہت زیادہ لمبی ہو گئی ہیں, اور اتنے لمبے ساری باتیں کوئی سنتا کوئی نہیں. پر اینی ویز میں نے یہ باتیں بتانی تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے کہ اس ربیع الاول سے اگلے ربیع الاول آنے تک ہم بہت ساری سنتوں کو اپنا لیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا حق ادا کر دیں, ہے نا. درود شریف خوب خوب پڑھنا شروع کر دیں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ہم اس طریقے سے ادا کریں کہ ہم ان کو فالو کریں, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کر لیں. مسلمان سب کے سب اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں, اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو محبت نہ کرتا ہو. ہمارا ایمان ہی کمپلیٹ نہیں ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر. تو بات صرف یہ ہے کہ اپنی محبتوں کو صحیح چینل پر لگا دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کریں, اور ہر دن ہماری سیلیبریشن کا ہو, ہر صبح ہم خوشیاں منا رہے ہوں. اور ہم خوشی کو کیسے منائیں, جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا تھا. ٹھیک, سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.